السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی عزیز الرحمن نالا سوارہ ایسٹ سے تعلق رکھنے والے 3 سوال انہوں نے کیا ہے۔ پہلا سوال ہمارے بھائی کا یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح کہاں رہتی ہے، اور دوسرا سوال ہمارے بھائی کا یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح کسی آدمی کے بدن میں سرایت کر سکتی ہے یا نہیں۔ تیسرا سوال ہمارے بھائی کا یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہیں۔ تو آئیے انشاءاللہ حتی الامکان میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوق کل ذی علم علیم، آمنت باللہ ورسولہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آئیے آغاز سخن سے قبل ایک بار درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ہدایت الحق و ثواب۔ ہمارے بھائی کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے، اگر بندہ مرنے والا مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، تو اس کی روح، اس میں کئی اقوال ہیں، لیکن آئیے جو واضح قول ہے وہی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اگر بندہ صاحب ایمان ہے تو جیسے کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے، صاحب ایمان کی روح، بعض کی روح تو اس کی قبر میں ہوتی ہے، اور بعض کی روح اعلی علیین میں ہوتی ہے، اور بعض کی روح زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اور بعض کی روح جنت میں تفریح کر رہی ہوتی ہے، اور بعض صاحب ایمان کی روح جو ہے ان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ جہاں چاہے جائیں۔ لیکن اگر مرنے والا بندہ صاحب ایمان نہیں، کافر ہے، غیر مسلم ہے، تو اس کی روح تحت الثری میں ہوتی ہے، اور وہ جو ہے عذاب الہی میں مبتلا رہتی ہے ہمیشہ۔ دوسرا سوال ان کا جو تھا اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کی روح کسی دوسرے انسان کے اندر سرایت نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کسی جانور کے اندر سرایت کر سکتی ہے، جس کو ہم جو ہے علم عقائد میں تناسخ اور آواگون کہتے ہیں۔ یہ محض باطل اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد اس کی روح کسی انسان کے بدن میں چلی گئی، یا پھر یہ کہے کسی جانور میں اس کی روح چلی گئی، تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا، یقین رکھنا کفر ہے۔ اس کے لیے تجدید ایمان ضروری ہے، تجدید نکاح بھی ضروری ہے۔ اگر صاحب بیت ہو تو تجدید بیت بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اور تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم دے گا، دوزخیوں کو دوزخ میں جانے کا حکم دے گا، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن اخیر میں اگر کوئی مسلمان ہے، غیر نمازی ہے، نماز کو چھوڑتا ہے، یا کوئی ایسا بندہ گنہگار بندہ جہنم میں گیا، لیکن اگر اس کے اندر ایمان کی دولت ہے، جہنم سے سزا کاٹنے کے بعد پھر وہ جنت کا مستحق ہوگا، اگرچہ وہ اول دخول سے محروم ہوگا، لیکن وہ اپنی گناہوں کی سزا کاٹ لینے کے بعد جہنم سے جب اس کو رہا کیا جائے گا، وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ لیکن آخر مرحلے میں جب جنت
جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں ہی رہیں گے، اور جنتی ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے، لیکن جنت کا کچھ حصہ اس وقت باقی رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حصے کو پورا کرنے کے لیے جن لوگوں کو پیدا فرمائے گا وہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہیں۔ وما توفیق الا باللہ۔